پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے گندم کی کاشت کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان مسعود ملی تمام سننے والوں کی خدمت میں حاضر، سلام قبول فرمائیے۔ جی جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گندم کی کاشت کا وقت آن پہنچا، زمین کی تیاری اور بجائی کا وقت بھی بالکل قریب ہے اور کسان حضرات اس سلسلے میں اپنی اپنی سرگرمیوں کو تیز کر رہے ہوں گے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے حسب سابق آج اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کے ہر دل عزیز زرعی سائنسدان جناب ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، گندم کی فصل کے لیے زمین کی تیاری، بارانی علاقوں میں گندم کی فصل کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری ہے جو، اس سے ہم شروع کریں، اس کے بعد بات کو آگے باقی علاقوں کی طرف اور باقی زمینوں کی جانب لیے چلیں گے اور ان کی ساکھ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا۔ جی ملی صاحب، بارانی علاقوں میں چونکہ سارا انحصار جو ہے وہ بارش پہ ہوتا ہے، جی جی، تو بارش کو زیادہ سے زیادہ اس کے پانی کو اہمیت حاصل ہے اور اس کو کیسے سنبھالنا چاہیے، اس پہ ہمیں خاص طور پہ ہمارے کسان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے۔ درست۔ اور اس ضمن میں عرض کروں کہ یوں ہی بارشیں شروع ہوں، مانسون کی بارشیں، جی جی، اسی وقت گہرا حل جو ہے وہ چلا دینا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے یہ ہوگا کہ مانسون کی جو پہلی بارش ہے اس سے پہلے کھیتوں کی وٹ بندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس سے مناسب حصوں اور کناروں میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور کھیتوں میں ڈھلوان کے مخالف سمت میں جو ہے ہل چلانا ضروری ہوتا ہے پھر اس ضمن میں۔ تو اس کے بعد ہم گہرا ہل جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ جب گہرا ہل چلائیں گے تو اس سے جتنا بھی بارش کا پانی ہوگا اس کے اندر جذب ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے زمین کی تیاری کا۔ اور اس کے بعد جب بارشیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ مناسب وتر جب آئے تو اس وقت اس میں مولڈ بولڈ یا چیزل پلو ہم کہتے ہیں، جو بہت ہی وہ خاصا ہیوی قسم کا ہوتا ہے، اور مولڈ بولڈ پلو یا جو مٹی پلٹنے والا گہرا ہل ہے وہ بھی اگر دستیاب ہو تو وہ چلائیں، اگر نہ ہو تو راجا ہل، وہ تو ہمارے کسان بھائیوں کے پاس اکثر موجود ہوتا ہے اور وہ چلانا چاہیے۔ اور اس کے بعد گہرا ہل چلانے کے بعد ہر بارش کے بعد وتر آنے پر کھیت میں ہلکا ہل جو ہے وہ چلاتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی ساتھ سہاگا بھی دیتے رہنا چاہیے تاکہ زمین کی اوپر کی سطح سخت نہ ہونے پائے، اور اس عمل سے جڑی بوٹیوں کی تلفی جو ہے ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ وہ یاد رکھیں کہ جڑی بوٹیاں بھی ساتھ ساتھ اگتی رہتی ہیں، اور جب پھر بارش ہوتی ہے ہر بارش کے بعد اب چھوٹا عام ہل جو ہے وہ چلائیں گے تو اس سے جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ تلف ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ نہایت اہم چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ زمین کی زیادہ تر وتر رکھنے کی صلاحیت اس میں اضافہ ہوتا ہے اور زرخیزی بھی قائم رہتی ہے، اور ہل جو ہے دھوپ نکلنے سے پہلے چلانا چاہیے تاکہ زمین کی نمی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اور یہ گہرا ہل چلانے کے بعد کھیت کا ناہموار ہونا ایک قدرتی امر ہے، یہ یاد رکھے۔ جب گہرا ہل چلاتے ہیں نا وہ کہیں سے اونچا کہیں سے نیچا جو ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے یہ جو کھیت ہے، لہٰذا اس کو ہموار کرنا بہت اہم ہے۔ اس کے لیے کراہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ سہاگا جو ہے وہ بھاری سہاگا اس کا استعمال کر کے زمین کو ہموار کرنا چاہیے۔ جتنے کھیت ہموار ہوں گے اسی قدر جو ہے زمین میں وتر بھی جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ کھاد کی جو تقسیم ہے وہ بہتر ہوگی۔ اسی طرح بیج کا اگاؤ جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ بارش کی صورت میں نکاس جو ہے اس کا عمدہ اور کھیت میں پانی جو ہے وہ برابر تقسیم ہوگا۔ بالکل یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تیاری ہے جو کاشت کے لیے آخری تیاری، اس کے بارے میں ہمارے کسان بھائیوں کچھ کاشتکار حضرات ہیں جو انہیں کچھ آگاہی دیں گے؟ تو جب یہ آخری تیاری کرنی ہے، جب آپ نے بیج بونا ہے تو اس وقت عام ہلکی یا درمیانے درجے کی زمین میں
ایک بار ہل اور اس کے بعد ایک بار سہاگا دیا جائے. درست. بھاری میرا یا قدر بھاری زمین جو ہے یکے با دیگرے باری باری 2 بار یعنی ہل اور 2 بار سہاگا دینے سے تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کاشت کرتے وقت زمین جو ہے جڑی بوٹیوں اور گھاس وغیرہ سے پاک اور بھربھری اور ہموار ہو جاتی. ایسا کرنے سے بوائی کرنے میں آسانی ہوگی اور دانوں کا اگاؤ جو ہے وہ بھی تسلی بخش ہوگا. اور ظاہری بات ہے اس سے فصل پہ بھی مثبت اثرات ہیں جو وہ مرتب ہوں گے. ظاہر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو غالباً برانی علاقوں میں گندم کی کاشت کے حوالے سے زمین کی تیاری کا آپ نے بتایا. جی. وہ علاقے جہاں جنہیں آبپاشی کے حوالے سے موزوں قرار دیا جاتا ہے وہاں گندم کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری ہے جو اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے. ملی صاحب ہمارے بہت سارا ایریا جو ہے نا وہ آبپاش علاقوں میں ہے. صحیح. وہ یعنی ایسے علاقے ہیں جہاں گندم بوئی جاتی ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ اس میں 3 مراحل ہیں. جی جی. جو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو زمین کی تیاری جو ہے قبل از کاشت جی یعنی رونی سے پہلے. صحیح. یہ جو فیلو لینڈز ہیں یا جن کو ہم وریال کہتے ہیں یا خالی کھیت جو ہوتے ہیں جی جی. جن میں زمین کی تیاری کا عمل اسی وقت سے شروع ہونا چاہیے جب کاشتکار گندم کاشت کرنے کے لیے کھیتوں کا انتخاب کرے. بالکل ٹھیک. ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا گہرا ہل چلائیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بارانی علاقوں کے لیے جس طرح ہم کرتے ہیں. جی جی. اس طرح جو ہے یہاں پہ بھی ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا گہرا ہل چلانا نہایت ضروری ہے اور گہرا ہل چلانے کے بعد زمین کو کراہ چلا کر ہموار کریں اور اس کے بعد جو ہے حسب ضرورت 1-2 مرتبہ جو ہے عام ہل چلائیں اور سہاگا دے دیں. ٹھیک. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو ہیں اس سے پہلے فصلیں آبپاش علاقوں میں اگائی جاتی ہیں جیسے چاول ہے، مکئی ہے، کپاس ہے، کماد ہے، تو باجرہ ہے، جوار ہے. کہ ایسی فصلوں کے بعد ان کے جو مڈ ہیں سٹبلز جو ہوتے ہیں جی. مڈوں کو تلف کرنا وہ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. صحیح. تو ملی صاحب اس مقصد کے لیے ہم روٹا ویٹر